بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانہ بصیرت کے بابصیرت سامعین، آج میں کتاب صحیفۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ پارٹ 1 میں ہم نے اس کتاب کو صفحہ نمبر 8 تک پڑھ لیا تھا اور اب صفحہ نمبر 9 سے اپنے مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس صفحے پر درج ہے پیشرس، اور اس کے تحت لکھا ہے: مذہب اسلام نے جہاں دور جاہلیت کی بے شمار رسموں اور برائیوں کی زنجیروں کو توڑا ہے، وہیں دنیا کو صنف نسواں کے واقعی قدر و قیمت سے بھی روشناس کرانے کے لیے اس کی تعلیم و تربیت کو صرف ایک لازمی عنصر ہی نہیں قرار دیا ہے، بلکہ زندہ درگور کیے جانے کے قابل سمجھی جانے والی صنف نازک کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی عظیم ہستی کو بہترین نمونہ بنا کر بھیج دیا، اور شہزادی کائنات نے بھی اس دنیا میں اپنے کردار و عمل سے صنف نسواں کی عظمت کو علم و عمل کے معراج پر پہنچا دیا۔ اگلا پیراگراف ہے: چنانچہ اس سلسلے میں آپ کے قائم کردہ نقوش کے ذریعے ماضی میں عورت کے بارے میں پائے جانے والے فرسودہ توہمات کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد ہر دور میں حتیٰ کہ اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی ان کے ذریعے لوگوں کا ہدایت حاصل کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عورت حجاب عفت ہی نہیں بلکہ دائرہ عصمت میں رہ کر بھی کس قدر وسیع العمل ہو سکتی ہے۔ اگلا پیراگراف: شہزادی کائنات کے نقوش کی وسعت کا اندازہ کرنے کے لیے یقیناً ان کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے جن میں آپ کی سیرت، اقوال اور دعاؤں وغیرہ کو علماء کرام نے ایک مقام پر جمع کر دیا ہے۔ انہی بیش قیمت مجموعوں کے درمیان ایک کتاب صحیفۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ہے، جسے علامہ جواد قیومی نے نئے اسلوب سے ترتیب دیا ہے، اور یہ کتاب اپنے مقام پر ایک خاص اہمیت کی حامل ہے، جس کو پڑھ کر کوئی شخص بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اور اقوال کے بارے میں بقدر ضرورت معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 10 ہے: لیکن چونکہ یہ مجموعہ عربی اور فارسی زبان میں تھا، اس لیے اردو دان حضرات کے لیے اس سے خاطر خواہ استفادہ ممکن نہیں تھا، لہذا ہم نے چاہا کہ اردو زبان میں اس کا ترجمہ طبع کرا دیا جائے تاکہ اردو دان حضرات بھی اس سے بحسن خوبی استفادہ کر سکیں۔ اگلا پیراگراف: چنانچہ جذبہ خدمت دین کے تحت طباعت ترجمہ قرآن مجید کے بعد جب ہماری نظر مرکز رسالت و اہل بیت نبوت کی خدمت گزاری پر مرکوز ہوئی، تو ہم نے اسی کتاب صحیفۃ الزہرا کا انتخاب کر کے اس کا ایک نسخہ ترجمہ و اضافات کے لیے علامہ جوادی صاحب کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ نے اس کو نہایت مختصر مدت میں ہر اعتبار سے مکمل کر کے ہمارے حوالے کر دیا، اور اس سے پہلے کہ ہم اس کی طباعت کے لیے آمادہ ہوتے، اس خبر نے پورے عالم تشیع کو ہلا کر رکھ دیا کہ عصر عاشور 1421 ہجری کو مجلس عزا سے خطاب کے بعد سرکار علامہ سید ذی شان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ اپنے مولا سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ خدا رحمت کند عاشقان پاک سینت را۔ یہ فارسی میں یہ ایک مصرع ہے، اور اس کا مطلب ترجمہ یہ ہے کہ خدا اپنے پاک طینت، پاک طبیعت عاشقوں پر رحمت نازل کرے۔ یہ اگلا پیراگراف ہے: یہ ایک فطری بات ہے کہ اس حادثے نے جہاں بے شمار مومنین کرام کو متاثر کیا، وہیں ہمیں بھی اضطراب اور پریشانی کے ساتھ منزل امتحان میں کھڑا کر دیا۔ بہرحال امام زمانہ عجل اللہ تعالی
کی ذات والا صفات پر مکمل اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ہم نے قدموں کو آگے بڑھایا ہے۔ یقیناً یہ کتاب اگر سرکار علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں شائع ہو جاتی تو ان کی مسرتوں کی انتہا نہ رہتی۔ پھر بھی ہم اس ناچیز کوشش کو آپ کی روح مطہر کی جانب سے شہزادی کائنات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس سے آپ کی روح یقیناً شاد ہوگی۔ اگلا پیراگراف: اس کتاب کے مطالعے سے پہلے اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ صحیفۃ الزہرا کے بارے میں کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو جائے کہ صحیفۃ الزہرا اور مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا دونوں ایک ہی کتاب ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ دو الگ الگ کتابیں ہیں جن کے درمیان انتہائی فرق پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ مصحف جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں علم حدیث سے متعلق کتابوں میں یہ مکمل وضاحت درج ہے کہ وہ کلام جناب فاطمہ نہیں ہے اور اس کا تعلق آپ کی زندگی کے بالکل آخری ایام سے ہے، جبکہ صحیفۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ان منتشر اقوال، خطبات اور دعاؤں نیز سیرت کے مختلف مجموعوں میں سے ایک مجموعہ ہے، جنہیں علماء اسلام کی مختلف کتابوں سے منتخب کر کے ایک مقام پر جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 11 اور اگلا پیراگراف ہے کہ کتاب صحیفۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس منزل تک پہنچنے میں یقیناً علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات علت تامہ کا درجہ رکھتی ہے اور شاید آپ کے قلم کی یہ آخری مکمل تخلیق ہے، مگر اس سلسلے میں آپ کے بعض مخلصین نے ہمارا تعاون فرمایا ہے اور ہمیں طباعت میں ہونے والی ممکنہ زحمتوں سے بچا لیا ہے، لہٰذا وہ تمام حضرات ہمارے شکریہ کے حقدار ہیں۔ اگلا پیراگراف: حجت الاسلام والمسلمین علامہ رضی جعفر نقوی صاحب قبلہ نے اپنی دقیق تقریض کے ذریعے کتاب کے بارے میں مفصل طریقے سے اپنے تاثرات تحریر فرما کر ممنون فرمایا۔ اگلا لائنیں ہیں کہ علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندان ارجمند حجت الاسلام مولانا سید جواد حیدر جوادی اور حجت الاسلام مولانا سید احسان حیدر جوادی بھی ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اگلا پیراگراف: اس کے علاوہ ادارہ تنظیم المکاتب لکھنؤ ہندوستان، خاص طور سے اس کے سیکریٹری حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں، جن کی اجازت سے ہم نے پہلے قرآن مجید کی طباعت کرائی اور اس کے بعد انہی کی نگرانی میں اس کتاب کی کتابت اور پروف ریڈنگ کا مرحلہ مکمل ہوا۔ اگلی اور آخری لائنیں ہیں: ہم اپنے ان تمام خیر خواہوں کے شکر گزار بھی ہیں جنہوں نے اس کتاب کی طباعت اور تزئین میں ہماری مدد فرمائی ہے، بالخصوص حجت الاسلام مولانا سید کمیل اصغر صاحب ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں، جنہوں نے علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی حکم سے قرآن بریکٹ میں لکھا ہے حمائل سائز، یعنی کافی بڑا، جتنی حمائل ہوتی اتنے بڑا کے سائز کی ذمہ داری کو بحسن خوبی اس طرح ادا کیا کہ علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کے موجودہ تمام ایڈیشنوں میں حمائل سائز ایڈیشن اپنے مثال آپ ہے، اور اب صحیفۃ الزہرا کی طباعتی امور بھی انہی کی زحمتوں کا نتیجہ ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے: ناشکری ہوگی اگر اس مقام پر برادر محترم قمر عباس صاحب کا تذکرہ نہ کیا جائے، کیونکہ آج ہمارے اندر مذہبی خدمت کا جو بھی جذبہ ہے اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جذبے کا پیدا کرنا، اسے صحیح جہت دینا، پھر اس کی تربیت کرتے رہنا، جذبے کا عمل میں تبدیل کرنا اور پھر عمل کو باعث فخر و کبر نہ بننے دینا، بلکہ اس میں کوتاہیوں کی طرف متوجہ کر کے اس سے بہتر کی کوشش کرانا، اور وہ بھی اس انداز سے کہ حوصلہ شکنی نہ ہونے پائے۔ اگلا پیراگراف: آپ مذہبی امور میں ہمیشہ
ہمیں ساتھ رکھتے ہیں بلکہ آگے بڑھاتے ہیں اور خدمت دین کو شرف سمجھ کر انجام دیتے اور ہم سے انجام دلواتے ہیں۔ ان کے ساتھی قابل شکر ہیں برادر رضوان علی محسن اور ریحان علی محسن، جو ہمیشہ میرے مذہبی خدمات کا احترام کرتے ہیں اور اس کے عمل میں لانے میں میرے شانہ بشانہ رہتے ہیں۔ اگلی لائن ہے: اور آخر میں والدہ محترمہ کو بھی اس ثواب میں شریک کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی پرورش اور تربیت نے آج ہمیں اس منزل تک پہنچایا ہے۔ اگلی آخری لائنیں ہیں: رب کریم سے دعا ہے کہ شہزادی کائنات کے صدقے میں روح علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ کو مزید روح علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ کو مزید شاد فرمائیں اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کریں، نیز ہماری اس سعی کو مقبولیت سے نوازیں، آمین۔ والسلام، عرفان علی محسن۔ یہ صفحہ نمبر تھا 12۔ اب ہم پہنچے ہیں صفحہ نمبر 13 پر، اور یہاں پہ موضوع ہے عرض تنظیم۔ لکھا ہے کہ تفسیر قرآن مجید، شرح نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کے بعد ادارہ کو صحیفۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اشاعت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں ان موضوعات پر بھی کام کرنے کا شرف عنایت فرمایا ہے جن پر اردو زبان میں بالکل کام نہیں ہوا ہے، یا کم از کم اس صدی کے آخری حصے میں نہیں ہوا ہے۔ اگلا پیراگراف: تقسیم ملک کے بعد مسلمان جن سیاسی اور معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہوئے اور قومی حالات پر جس طرح اچانک زوال آیا، ان حالات کو نگاہ میں رکھنے کے بعد اگر 970 مکاتب، متعدد جامعات، خواتین کی اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے جامعۃ الزہرا کا قیام، شعبہ حفظ قرآن کے ساتھ نادر و نایاب کتابوں کی اشاعت پر نگاہ کی جائے، تو یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ادارے پر مالک کائنات کی خصوصی نظر عنایت ہے، اور حضرت ولی العصر اجر اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کی بنا پر ہمارے حالات کی نگرانی فرما رہے ہیں اور ہماری یاد کو نظر انداز نہیں فرماتے ہیں۔ اور انہیں کے مقدس ارشاد کے مطابق اگر یہ نگاہ عنایت نہ ہوتی تو اب تک مصائب نازل ہو چکے ہوتے اور دشمن ہمیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک چکے ہوتے۔ اگلی اور آخری لائن ہے کہ ہم اپنی بد نصیبی پر جس قدر افسوس کریں کم ہے کہ ہم اس بحرانی دور میں، ابھی صفحہ نمبر 14، ایک ایسی عالمی شخصیت کی سرپرستی سے محروم ہو گئے جس کے بیانات کو نشر کرنے اور اس کی تالیفات کی اشاعت کو عالمی طور پر ادارے فخر اور سعادت محسوس کر رہے ہیں، اور ہماری اجازت کے بغیر بھی مختلف ممالک میں ہماری کتابیں شائع کی جا رہی ہیں، جو ہمارے لیے اس حد تک اطمینان کا باعث ہیں کہ ہماری کتابیں لوگوں کی نگاہوں میں قابل اشاعت ہیں اور عالمی ادارے ان کی اشاعت کو سرمایہ افتخار سمجھ رہے ہیں۔ اگلا پیراگراف: سرکار علامہ جوادی طالب سرا کی وفات کے بعد بھی ہمیں ایسے تعاون کرنے والے افراد فراہم ہو گئے جنہوں نے اس شعبے میں ادارے کو قطعاً زیر بار نہیں ہونے دیا اور پھر ناشر بننے کا شرف عنایت فرما دیا۔ اگلا پیراگراف: یہ کتاب بھی محترم قمر عباس اور ان کے برادران کے تعاون سے منظر عام پر آ رہی ہے۔ موصوف ہی کے تعاون سے قرآن مجید کا حمایل سائز منظر عام پر آیا ہے اور دیگر کتابوں کے سامنے آنے کی توقع ہے۔ مالک کائنات ان کے والد مرحوم کے درجات کو بلند کرے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ صفحہ نمبر تھا 14، اور اب ہم پہنچے ہیں صفحہ نمبر 15 پر، اور یہاں پر ہے کہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ۔ یہ موضوع ہے یہاں مقدمہ: شہزادی کونین، خاتون جنت، انسیۂ حورائے، صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ارشادات، خطبات، دعاؤں اور حالات زندگی پر مشتمل ایک نہایت قیمتی اور نفیس مجموعہ، جس کے ترجمے اور تقدیم و اضافات کا فریضہ ملت جعفریہ کی نہایت ممتاز علمی شخصیت
تحریک دینداری کے میر کارواں، خطیب بے مثال، عالم بعمل، حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ نے انجام دیا، اور ملت جعفریہ کے نامور شخصیتوں جناب الحاج قمر عباس صاحب و جناب الحاج عرفان علی محسن صاحب و برادران نے نہایت اہتمام کے ساتھ اسے شائع کر کے قوم و ملت کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اگلا لائن ہے شہزادی کونین، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو گویا اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ فقرہ در حقیقت اس کمال عظمت کی ترجمانی کر رہا ہے جو مالک دو جہاں کی طرف سے بذریعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کونین کو عطا کیا گیا۔ اگلی لائن اور آخری لائن ہے اس صفحے کی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خالق دو جہاں کا ارشاد ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور ترجمہ ہے اس کا کہ میرا نبی اپنی خواہش نفس سے گفتگو نہیں کرتا، بلکہ یہ تو بس وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ اور یہ ہے سورہ نجم کی آیت ہے۔ گویا مالک دو جہاں بنی نوع انسان کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ میرا نبی جب گفتگو کرتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے مگر فرمان میرا ہوتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، میرا پیغمبر لوگوں سے بات چیت کر رہا ہو یا فرمان الہی کے نشر و اشاعت کر رہا ہو یا کسی کے مرتبے اور منزلت کی نشاندہی کر رہا ہو، وہ نہ تو مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے اور نہ کوئی خلاف حقیقت بات کہتا ہے۔ اگلی لائن، بلکہ جو کچھ کہتا ہے حق و حقیقت کی میزان پر اس کی گفتار بھی نپی تولی ہوتی ہے، رفتار بھی، سیرت بھی، کردار بھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ فاطمہ، یہ بریکٹ میں ہے، کہ میرے نزدیک اسی طرح محترم ہے جس طرح کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے محترم ہوتی ہے، کیونکہ پھر بریکٹ کلوز ہو گیا اور آگے کیونکہ یہ اپنے باپ کی ماں ہیں۔ اگلی پیراگراف، در حقیقت شہزادی کونین کی ایک ایسی فضیلت کا اعلان ہے کہ جیسی فضیلت دنیا کی کسی خاتون اور تاریخ بشریت میں کسی اولاد کو حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے باپ نے بھی یہ جملہ نہیں کہا کہ میری بیٹی اپنے باپ کی ماں ہے۔ صفحہ نمبر 17، اور باپ بھی وہ جو انبیاء کا سردار، مرسلین کا پیشوا، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، سرور دو جہاں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جن کے بارے میں خالق دو جہاں کا یہ ارشاد گرامی فریقین کی کتابوں میں موجود ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اور اس کے ترجمہ ہے کہ اے میرے پیغمبر، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں اور مخلوقات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ بریکٹ میں دیا گیا ہے ترجمہ۔ پھر آگے اگلے لائنیں ہیں اور یہ انورٹڈ کاماز میں لکھا جا رہا ہے کہ حضور اکرم اپنی نور نظر سے کس قدر محبت کرتے تھے، اس کا اندازہ برادران اسلامی کی صحافتہ کی ان روایات سے کیجئے جن کو ساری دنیا کے مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ ترمذی کی روایت ہے کہ کلما جاءت فاطمۃ قام لها رسول اللہ ورحبها واجلسها فی مجلسہ، جب بھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھیں تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، انہیں مرحبا کہتے تھے اور اپنی جگہ ان کو بٹھاتے تھے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ آگے یہ لائنیں ہیں اور آخری لائنیں اس صفحے کی، مگر افسوس جب ذات گرامی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا یہ شفقت و محبت کا سلوک تھا جس ذات گرامی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا یہ شفقت و محبت کا سلوک تھا، ان کے ساتھ دنیا والوں نے یہ سلوک کیا کہ صفحہ نمبر ہے 18۔ وفات پیغمبر کے بعد شہزادی کے گھر پہ لوگ آگ اور لکڑی لے کر پہنچ گئے اور کہا کہ اگر اس گھر میں جو لوگ ہیں سب کو نکال دیا جائے اور ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اور جب شہزادی نے فرمایا، یہ اگلی لائنوں میں لکھے اور پھر سے اگلی لائن جو فرمایا کہ اس گھر میں تو میرے بیٹے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام رہتے ہیں، تو آنے والوں نے جواب دیا کہ کوئی بھی رہتا ہو۔ اور پھر اگلے لائنیں ہیں، اور ارباب تاریخ کے بیان کے مطابق آنے والے ظالموں اور ستمگروں نے شہزادی کے گھر کا دروازہ اس طرح گرایا کہ آگے اگلی لائن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، خواتین عالم کے سردار اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زمین پر گر پڑیں اور فضہ کو آواز دی، یا فضہ ہو زمنی علیکی، اے فضہ مجھے سنبھالو۔ اور اس کے بعد جو ظلم ہوا اسے بیان کرنے کی نہ زبان میں طاقت ہے اور نہ قلم میں، کیونکہ اسی سانحہ کبریٰ کے نتیجے میں جناب محسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادی کونین نے اپنے خطبوں میں اہل مدینہ کے مظالم پر سخت احتجاج کیا ہے۔ اب صفحہ نمبر ہے 19، اور لکھا ہے کہ اور ظلم و ستم کے خلاف آپ کی اس احتجاج کی روشنی میں ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ وہ حکومت کیسے برحق ہو سکتی ہے جس نے زمام اقتدار سنبھالنے کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام و فرامین کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ خود ان کی دختر نیک اختر کے گھر کو جلانے کے لیے پہنچ گئے اور ان پر نہایت سخت مظالم ڈھائے، جس کی بنا پر مجبور ہو کر شہزادی کونین احتجاج کے لیے اٹھیں اور زمانہ کی چیرہ دستیوں کو تشت از بام کرنے کے لیے آپ نے دربار خلافت میں تشریف لے جا کر وہ دل دوز خطبے دیے جن کی تاثیر نے فرش و عرش کے مکینوں کو لرزہ بر اندام کر دیا۔ اگلا پیراگراف ہے، یہ خطبے اپنی فصاحت و بلاغت میں بھی بے مثال ہیں اور دلوں پر ان کی تاثیر اتنی گہری تھی کہ جس وقت آپ خطبے دے رہی تھیں مسجدوں کے در و دیوار سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اگلا لائن ہے کہ عالم اسلام کے بکثرت علماء و محققین نے اپنی کتابوں میں شہزادی کونین کے ان خطبوں اور آپ کے ارشادات کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے مندرجہ ذیل صاحبان علم و قلم اور خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اب ان جو لوگ قابل ذکر ہیں ان کی یہ فہرست ہے، کچھ جو نیچے آپ کے گوش گزار کرتی ہوں کہ حضرت سید مرتضیٰ علم الہدی علیہ الرحمہ، جنہوں نے اپنی مشہور کتاب الشافی میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اب یہ ساری پورے نام ہیں۔ جناب سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے کتاب الطرائف میں، جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب معانی الاخبار میں، علامہ ابن ابی حدید معتزلی نے کتاب شرح نہج البلاغہ میں، اور اب صفحہ نمبر 20 پہ ہم پہنچیں۔ مشہور مورخ مسعودی نے کتاب مروج الذہب میں، اور علامہ طبرسی علیہ الرحمہ نے کتاب الاحتجاج میں، حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار میں، علامہ ابن جریر طبری نے کتاب دلائل العامہ میں، ابن اسیر جزری نے کتاب تاریخ کامل اور انہار میں، اور خطیب بغدادی نے کتاب تاریخ بغداد میں، علامہ سبط ابن جوزی نے اپنی مشہور کتاب تذکرۃ الخواص میں، اور حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور کتاب المجالس میں، اور حضرت شیخ حر عاملی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور کتاب وسائل الشیعہ میں
قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور کتاب احقاق الحق میں، اور جناب ابو الفرح اصفہانی نے اپنی مشہور کتاب مقاتل طالبین میں، اور اختب خوارزمی نے اپنے مشہور کتاب مقتل خوارزمی میں، ابن قتیبہ دینوری نے اپنی مشہور کتاب الامامۃ والسیاست میں، اور ابن اسم کوفی نے اپنی مشہور کتاب تاریخ اسم کوفی میں، اور امام حاکم نیشاپوری نے اپنی مشہور کتاب مستدرک میں، اور فریقین کے دوسرے بکثرت علماء اور محققین نے اپنی اپنی تالیفات میں ان خطبوں اور شہزادی کے ارشادات کا تذکرہ کیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ صحیفۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نامی اس گراں قدر کتاب کے ترجمے کی ذمہ داری عالم اسلام کی مستند دینی رہنما، ممتاز عالم دین، مفکر و مدبر، ادیب، مصنف، خطیب رفیع الشان حجت الاسلام علامہ سید ذیشان حیدر جوادی علیہ الرحمہ نے سنبھالی۔ اور اب صفحہ نمبر ہے 21۔ جنہوں نے اپنی 63 یا 64 سال کی زندگی میں جو عظیم الشان علمی کارنامے انجام دیے ہیں، ان کی تفصیلات اگر قلم بند کی جائیں تو دفتر کے دفتر درکار ہوں گے، کیونکہ علامہ صاحب مرحوم نے تحریر و تقریر، تنظیم مدارس، تطہیر ذہن، تعمیر کردار، غرض تبلیغ دین کے ہر شعبے میں نہایت گراں قدر اور شاندار خدمات انجام دی ہیں، اور اس قدر زود قلم واقع ہوئے تھے کہ بعض کتابوں کا ترجمہ صرف چند روز کے اندر مکمل کر لیتے تھے۔ پھر یہ ایک مصرع ہے: خدا را رحمت کند عاشقان پاک تینت را، یعنی خدا ان پاک تینت عاشقوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ اور اس کے اگلا پیراگراف ہے: صحیفۃ الزہرا نامی اس کتاب کی اشاعت کا بیڑا ملت جعفریہ کے معروف سماجی شخصیت اور دینی اور مذہبی خدمات میں پیش رہنے والے جناب الحاج قمر عباس صاحب اور ان کے برادران نے اٹھایا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے: شارجہ اور UAE کی سرزمین پر قدم رکھنے والا شخص عالی جناب الحاج قمر عباس صاحب، جناب عرفان علی محسن صاحب اور ان کے برادران کی خدمات سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ ان برادران کو پروردگار عالم نے دنیاوی جاہ و حشم کے ساتھ خدمت دین کا جو جذبہ عطا کیا ہے، وہ نہایت لائق تحسین ہے۔ اگلی اور آخری لائنیں ہیں: میری دعا ہے کہ یہ جذبہ اسی طرح زندہ و تابندہ رہے اور یہ برادران زیادہ سے زیادہ ایسی خدمات انجام دیں جن سے ملک و ملت کے افراد فیض یاب ہوں۔ این دعا از ما و از جملہ جہاں آمین باد۔ والسلام احقر رضی 24 ذی الحج 1421 ہجری۔ یہاں پہ یہ مکمل ہو گیا، اور ہماری یہ کیا ہوا، میں بولے جا رہی ہوں یہ